يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وقال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله مولانا العظيم. ہوشیار انسان اور سمجھدار انسان ہے جو اپنے زندگی کو صحیح محنت میں اور صحیح کام میں لگاوے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، پھر حضرت انبیاء علیہ السلام کو دین اور دین کی محنت دے کر بھیجے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انسانوں پر محنت کی، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور اللہ کی اوامر والی زندگی کی طرف بلائے کہ اللہ تعالیٰ کی اوامر والی زندگی کو اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندگی کے ساتھ زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا رضا اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی بنا دیتے ہیں. دنیا اور آخرت کے بننا اور بگڑنا یہ چیزوں میں نہیں ہے. اللہ جس کی زندگی چاہے بنا دے اور اللہ جس کی زندگی چاہے بگاڑ دے، لیکن اس کے لیے ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر عوامل والی زندگی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. اور جو خواہشات والی زندگی اختیار کرتا ہے، عوامل والی زندگی کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بگاڑ دیتے ہیں. چیزوں سے زندگی بنتا نہیں ہے، اور زندگی کو بنانے والا اللہ ہے. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ لوگوں تم یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے.
تمام کائنات کا اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے. کائنات کے ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. زمین سے لے کر آسمان تک، اور قطرے سے لے کر سمندر تک، اور جو ہے ذرات سے لے کر پہاڑ تک، چیونٹی سے لے کر جبرائیل امین تک، جتنے بڑے بڑے یہ نقشے ہیں مخلوقات کے، کائنات کے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکامات کے ماتحت ہیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے. نقصان اور فائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتا ہے. پوری دنیا میں انسانوں کا مقام تمام اسباب و وسائل میں وہاں ہے جہاں انسان کی اعضاء و جوارح میں دل کا مقام ہے. دل صحیح چلتا ہے تو پھر انسان کے تمام اعضاء و جوارح صحیح چلتا ہے. اس طرح انسان صحیح چلتا ہے تو تمام مخلوقات صحیح چلتی ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کا محنت کا میدان تھا انسان، ہر انسانوں کے دل، کہ انسانوں کے دل میں صحیح یقین آ جائے اور ان کے دل میں ایمان آ جائے تو پھر ان کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہو جائیں. جب ان کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے حالات لاویں گے. اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات انسانوں کے پیچھے محنت کی کہ انسانوں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لاؤ. وہ صحیح رخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر والی زندگی اختیار کرو. دین اللہ تعالیٰ کے اوامر کے مجموعہ کا نام ہے. دین میں معروفات ہیں، منکرات ہیں، موزونات ہیں، ممنوعات ہیں. کچھ کرنے کی ہے، کچھ نہیں کرنے کی ہے. کچھ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کچھ نہ کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے. کرنے کی کام کو کرنا ہے اور نہیں کرنے کی کام کو نہیں کرنا ہے، چھوڑنا ہے. یہ دین ہے. اور دین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا ہے. ہر آدمی دین پر چل سکتا ہے، مرد، عورت، گاؤں کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، جو بھی ہو، بیمار ہو، صحت و تندرستی والے ہو، ہر ایک کے لیے دین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے. ساری پریشانی آج دنیا میں انفرادی اور اجتماعی طور پر جو پریشانی لگے ہوئے ہیں، جو پریشانیاں، وہ ساری پریشانیاں اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اوامر والی زندگی کو چھوڑا اور اسباب و وسائل والی زندگی اور خواہشات والی زندگی ہم نے اختیار کیا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے اس امت کو امتیازی شان عطا فرمایا ہے. امت کا امتیازی شان ہے یہ دعوت علی ہے. اس محنت کی وجہ سے یہ امت، پوری امت جو ہے، سب سے اونچی مقام والے ہیں. انبیاء علیہ السلام
یہ سلسلہ کو منقطع فرما کر امت کو اس کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب یہ کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی اس کام کو سیکھی اور اس کام کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی کی، اور اس کام کے سلسلے میں جو تکالیف اور جو مصیبتیں آئی ہے سب برداشت کی، بھوک پیاس، گرمی سردی اور جسمانی ہر قسم کے تکالیف برداشت کی، کھانے پینے کا بھوک پیاس کو برداشت کیا، اتنی کا تکلیف برداشت کی، دور سے دور کے سفر کے اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس محنت کے سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر جگہ محنت کے تقاضے کو لے کر پہنچے۔ یہ سمندر اور بیابان اور صحرا اور جنگلات اور پہاڑ عبور کی صحرا کا، جب اس زمانے میں کوئی سواری اور مواصلات کا ایسا اعلیٰ انتظام نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام کے دل میں یہ چیز تھا کہ یہ ذمہ داری ہے ہم پر اللہ کی طرف سے اور ہمارے نبی کی طرف سے، اور نبوت کی بنا پر ہم اپنے نبی کی امت ہونے کی وجہ سے ہم ان کی محنت کے نائب ہیں، وارث ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے پوری دنیا کی طرف، پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے، ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے، اللہ کی کلمہ کو بلند کرنا ہے اور لوگوں کو اللہ سے تعارف کروانا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بسنے والا انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، وہاں تک یہ دعوت پہنچے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والا بنے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں وہاں تک جانا ہے۔ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، یہ مقصد ہے اس محنت سے ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، کوئی بھی انسان دین سے بے تعلق نہ رہے، اللہ کے اوامر سے بے تعلق نہ رہے، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے شریعت اور دین اور اسلام سے بے تعلق کوئی نہ رہے۔ زمین پر بسنے والے ہر انسان مرد و عورت جس ملک کا بھی ہو اور جس رنگ کا، جس زبان کا، اور جہاں کہیں کہ وہ حضور کے امتی ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محنت کو وہاں تک پہنچائیں کہ کوئی بھی انسان دین سے، ہدایت سے محروم نہ رہ جائے، ہر انسان کی ہدایت۔ یہ فکر ہمارے جو ہے اپنے نبی کی نیابت میں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے جو ہوشیار انسان اور سمجھدار انسان ہے جو اپنے زندگی کو صحیح محنت میں اور صحیح کام میں لگاوے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، پھر حضرت انبیاء علیہ السلام کو
دین اور دین کی محنت دے کر بھیجے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انسانوں پر محنت کی، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور اللہ کی اوامر والی زندگی کی طرف بلائے کہ اللہ تعالیٰ کی اوامر والی زندگی کو اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندگی کے ساتھ زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا رضا اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی بنا دیتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے بننا اور بگڑنا یہ اصل چیزوں میں نہیں ہے۔ اللہ جس کی زندگی چاہے بنا دے اور اللہ جس کی زندگی چاہے بگاڑ دے، لیکن اس کے لیے ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر عوامل والی زندگی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ اور جو خواہشات والی زندگی اختیار کرتا ہے، عوامل والی زندگی کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بگاڑ دیتے ہیں۔ چیزوں سے زندگی بنتا نہیں ہے، زندگی کو بنانے والا اللہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ لوگوں تم یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ تمام کائنات کا اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے۔ کائنات کے ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، زمین سے لے کر آسمان تک اور قطرے سے لے کر سمندر تک اور جو ہے ذرات سے لے کر پہاڑ تک، چیونٹی سے لے کر جبرائیل امین تک، جتنے بڑے بڑے یہ نقشے ہیں مخلوقات کے، کائنات کے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکامات کے ماتحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے۔ نقصان اور فائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں انسانوں کا مقام تمام اسباب و وسائل میں وہاں ہے جہاں انسان کی اعضاء و جوارح میں دل کا مقام ہے۔ دل صحیح چلتا ہے تو پھر انسان کے تمام اعضاء و جوارح صحیح چلتا ہے۔ اس طرح انسان صحیح چلتا ہے تو تمام مخلوقات صحیح چلتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا محنت کا میدان تھا انسان اور انسانوں کے دل، کہ انسانوں کے دل میں صحیح یقین آ جائے اور ان کے دل میں ایمان آ جائے تو پھر ان کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہو جائیں۔ جب ان کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے حالات لاویں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات
انسانوں کے پیچھے محنت کی کہ انسانوں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لاؤ. وہ صحیح رخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اوامر والی زندگی اختیار کرو. دین اللہ تعالیٰ کے اوامر کے مجموعہ کا نام ہے. دین میں معروفات ہیں، منکرات ہیں، موزونات ہیں، ممنوعات ہیں. کچھ کرنے کی ہے، کچھ نہیں کرنے کی ہے. کچھ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کچھ نہ کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے. کرنے کی کام کو کرنا ہے اور نہیں کرنے کی کام کو نہیں کرنا ہے، چھوڑنا ہے. یہ دین ہے. اور دین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا ہے. ہر آدمی دین پر چل سکتا ہے، مرد، عورت، گاؤں کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، جو بھی ہو، بیمار ہو، صحت و تندرستی والے ہو، ہر ایک کے لیے دین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے. ساری پریشانی آج دنیا میں انفرادی اور اجتماعی طور پر جو پریشانی لگے ہوئے ہیں، جو پریشانیاں، وہ ساری پریشانیاں اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اوامر والی زندگی کو چھوڑا اور اسباب و وسائل والی زندگی اور خواہشات والی زندگی ہم نے اختیار کیا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے اس امت کو امتیازی شان عطا فرمایا ہے. امت کا امتیازی شان ہے یہ دعوت علی ہے. اس محنت کی وجہ سے یہ امت پوری امت سب سے اونچی مقام والے ہیں. انبیاء علیہ السلام اس سلسلہ کو منقطع فرما کر امت کو اس کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اب یہ کام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی اس کام کو سیکھی اور اس کام کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی کی اور اس کام کے سلسلے میں جو تکالیف اور جو مصیبتیں آئی ہے سب برداشت کی. بھوک، پیاس، گرمی، سردی اور جسمانی ہر قسم کے تکالیف برداشت کی. کھانے پینے کا بھوک و پیاس کو برداشت کی، کھانے پینے کا تکلیف برداشت کی. دور سے دور کے سفر کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس محنت کے سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر جگہ محنت کے تقاضے کو لے کر پہنچے. یہ سمندر اور بیابان اور صحرا اور جنگلات اور پہاڑ عبور کی سہارا تھا. جب اس زمانے میں کوئی سواری اور مواصلات کا ایسا اعلیٰ انتظام نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام کے دل میں یہ چیز تھا کہ یہ ذمہ داری ہے ہم پر اللہ کی طرف سے اور ہمارے نبی کی طرف سے، اور نبوت کی بنا پر ہم اپنے نبی کی امت ہونے کی وجہ سے ہم ان کی محنت کے نائب ہیں، وارث ہیں، ہم بھیجے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے پوری دنیا کی طرف. پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے، ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے، اللہ کی کلمہ کو بلند کرنا ہے،
اور لوگوں کو اللہ سے تعارف کروانا ہے. دنیا میں کوئی بھی بسنے والا انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو وہاں تک یہ دعوت پہنچے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والا بنے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمیں وہاں تک جانا ہے. پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے یہ مقصد ہے اس محنت سے ہم یہ چاہتے ہیں. ہمارا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. کوئی بھی انسان دین سے بے تعلق نہ رہے, اللہ کے اوامر سے بے تعلق نہ رہے, اللہ کے نبی کے لائے ہوئے شریعت اور دین اور اسلام سے بے تعلق کوئی نہ رہے. زمین پر بسنے والے ہر انسان مرد و عورت جس ملک کا بھی ہو اور جس رنگ کا جس زبان کا اور جہاں کہیں کہ وہ حضور کے امتی ہے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محنت کو وہاں تک پہنچائیں کہ کوئی بھی انسان دین سے ہدایت سے محروم نہ رہ جائے. ہر انسان کی ہدایت یہ فکر ہماری جو ہے اپنے نبی کی نیابت میں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے جو ہوشیار انسان اور سمجھدار انسان ہے جو اپنے زندگی کو صحیح محنت میں اور صحیح کام میں لگاوے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, پھر حضرت انبیاء علیہ السلام کو دین اور دین کی محنت دے کر بھیجے. انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور انسانوں پر محنت کی, ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور اللہ کی اوامر والی زندگی کی طرف بلائے کہ اللہ تعالیٰ کی اوامر والی زندگی کو اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ کے بندگی کے ساتھ زندگی گزارو تو اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا رضا اور اللہ تعالیٰ کا راضی ہو جانا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں اور آخرت بھی بنا دیتے ہیں. دنیا اور آخرت کے بننا اور بگڑنا یہ چیزوں میں نہیں ہے. اللہ جس کی زندگی چاہے بنا دے اور اللہ جس کی زندگی چاہے بگاڑ دے, لیکن اس کے لیے ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر عوامل والی زندگی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بنا دیتے ہیں. یہ اللہ کا ضابطہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے. اور جو خواہشات والی زندگی اختیار کرتا ہے, عوامل والی زندگی کو چھوڑتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بگاڑ دیتے ہیں. چیزوں سے زندگی بنتا نہیں ہے, اور زندگی کو بنانے والا اللہ ہے. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ لوگوں تم یہ کہو کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تمام کائنات کا اللہ تعالیٰ خالق ہے, مالک ہے. کائنات کے ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے.
زمین سے لے کر آسمان تک اور قطرے سے لے کر سمندر تک اور جو ہے ذرات سے لے کر پہاڑ تک، چیونٹی سے لے کر جبرائیل امین تک، جتنے بڑے بڑے یہ نقشے ہیں مخلوقات کے، کائنات کے، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے اوامر اور احکامات کے ماتحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے۔ نقصان اور فائدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں انسانوں کا مقام تمام اسباب و وسائل میں وہاں ہے جہاں انسان کی اعضاء و جوارح میں دل کا مقام ہے۔ دل صحیح چلتا ہے تو پھر انسان کے تمام اعضاء و جوارح صحیح چلتا ہے۔ اس طرح انسان صحیح چلتا ہے تو تمام مخلوقات صحیح چلتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کا محنت کا میدان تھا انسان اور انسانوں کے دل، کہ انسانوں کے دل میں صحیح یقین آ جائے اور ان کے دل میں ایمان آ جائے تو پھر ان کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہو جائیں۔ جب ان کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھے حالات لاویں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات انسانوں کے پیچھے محنت کی کہ انسانوں اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لاؤ۔ وہ صحیح رخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اوامر والی زندگی اختیار کرو۔ دین اللہ تعالیٰ کے اوامر کے مجموعہ کا نام ہے۔ دین میں معروفات ہیں، منکرات ہیں، موزونات ہیں، ممنوعات ہیں، کچھ کرنے کی ہے، کچھ نہیں کرنے کی ہے، کچھ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کچھ نہ کرنے کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ کرنے کی کام کو کرنا ہے اور نہیں کرنے کی کام کو نہیں کرنا ہے، چھوڑنا ہے، یہ دین ہے۔ اور دین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا ہے۔ ہر آدمی دین پر چل سکتا ہے، مرد، عورت، گاؤں کے رہنے والے، شہر کے رہنے والے، تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، جو بھی ہو، بیمار ہو، صحت و تندرستی والے ہو، ہر ایک کے لیے دین پر چلنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے۔ ساری پریشانی آج دنیا میں انفرادی اور اجتماعی طور پر جو پریشانی تو لگے ہوئے ہیں، جو پریشانیاں، وہ ساری پریشانیاں اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اوامر والی زندگی کو چھوڑا اور اسباب و وسائل والی زندگی اور خواہشات والی زندگی ہم نے اختیار کیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے ذریعے اس امت کو امتیازی شان عطا فرمایا ہے۔ امت کا امتیازی شان ہے یہ دعوت علی ہے۔ اس محنت کی وجہ سے یہ امت پوری امت سب سے اونچی مقام والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام مسلمان اس سلسلہ کو منقطع فرما کر امت کو اس کام کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اب یہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی اس کام کو سیکھی اور اس کام کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی کی اور اس کام کے سلسلے میں جو تکالیف اور جو مصیبتیں آئی ہے سب برداشت کی. بھوک پیاس گرمی سردی اور جسمانی ہر قسم کے تکالیف برداشت کی. کھانے پینے کا بھوک پیاس میں برداشت کیے, کھانے پینے کا تکلیف برداشت کیے. دور سے دور کے سفر کے اگر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین اس محنت کے سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کروائی اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہر جگہ محنت کے تقاضے کو لے کر پہنچے. یہ سمندر اور بیابان اور صحرا اور جنگلات اور پہاڑ عبور کی سہارا. جب اس زمانے میں کوئی سواری اور مواصلات کا ایسا اعلیٰ انتظام نہیں تھا, لیکن صحابہ کرام کے دل میں یہ چیز تھا کہ یہ ذمہ داری ہے ہم پر اللہ کی طرف سے اور ہمارے نبی کی طرف سے, اور نبوت کی بنا پر ہم اپنے نبی کی امت ہونے کی وجہ سے ہم ان کی محنت کے نائب ہیں, وارث ہیں, ہم بھیجے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے پوری دنیا کی طرف. پوری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے, ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے, اللہ کی کلمہ کو بلند کرنا ہے اور لوگوں کو اللہ سے تعارف کروانا ہے. دنیا میں کوئی بھی بسنے والا انسان دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو, وہاں تک یہ دعوت پہنچے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والا بنے. یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں وہاں تک جانا ہے. پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے, یہ مقصد ہے اس محنت. اس محنت سے ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات ہے کہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. کوئی بھی انسان دین سے بے تعلق نہ رکھے, اللہ کے اوامر سے بے تعلق نہ رکھے, اللہ کے نبی کے لائے ہوئے شریعت اور دین اور اسلام سے بے تعلق کوئی نہ رہے. زمین پر بسنے والے ہر انسان مرد و عورت جس ملک کا بھی ہو اور جس رنگ کا, جس زبان کا, اور جہاں کہیں کہ وہ حضور کے امتی ہے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم محنت کو وہاں تک پہنچائیں کہ کوئی بھی انسان دین سے, ہدایت سے محروم نہ رہ جائے. ہر انسان کی ہدایت یہ فکر ہمارے جو ہے اپنے نبی کی نیابت میں, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے جو ہے ہم سوچیں, فکر کریں اور تقاضے پیدا کریں اور دنیا کے آخری کونے تک جانے کے لیے فیصلے کریں. لے جانے والا اللہ ہے. مال کی بنیاد پر محنت نہیں ہے, ملک کی بنیاد پر محنت نہیں ہے, اسباب کی بنیاد پر محنت نہیں ہے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہے ہماری بنیاد. ہمیں یہ توکل اللہ فہو حسبہ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور
جو تقوی حاصل کرتا ہے اللہ ان کے لیے بند راستے کھول دیتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں۔ تقوی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، صبر اور شکر کے ساتھ، اور امت کے ڈر دل میں دیتے ہوئے ہم اس محنت کے لے کر چلیں گے، اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے اور ہماری رکاوٹوں کا اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور اس راستے میں چلنا اور اس راستے کی تقاضوں کو سوچنا، قدم تقاضوں کو پورا کرنا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دی تو کوئی مشکل نہیں۔ بات تو اس وقت مشکل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرماتے تو پھر بات بہت مشکل ہے قابو میں رکھنا۔ اللہ جب مدد فرماتے ہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ حضرت صحابہ اکرام باوجود قلت عدد کے اور باوجود ظاہری اسباب کے نہ ہونے کے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر میدان میں کامیاب فرمایا اور ان کی مدد فرمائی، اور وہ اس میدان میں محنت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ کے ساتھ تعلق، اتنا گہری تعلق اور پیدا کیے کہ جو بھی اللہ سے مانگتے تھے اللہ ان کی مانگ کو پورا کرتے، اللہ یہاں تک کہ وہ آسمان سے فرشتے اترواتے۔ بدر کے میدان میں 5000 فرشتے اترائے صحابہ کے دعاؤں سے۔ اگر سے بھی اپنی دنیا بھی ہماری جو ضرورت میں بھی فرشتے اتروائے آسمان سے، 14 آسمان سے فرشتے اتروائے۔ اس دعوت کی محنت کی برکت سے دعاؤں کی قبولیت حاصل ہوتی ہے، بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق کا رابطہ قائم ہوتا ہے، اور یہ تعلق کا رابطہ جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر بندے جو اللہ سے مانگتے ہیں اللہ وہی کر کے دکھاتے ہیں۔ ہم بھی اس محنت کے بارے میں یہ نیت فرمائیں، یہ رات فرمائیں کہ ہمیں تو بھائی یہ محنت موت تک کرتی ہے، موت تک کرتی ہے، اس محنت کو لے کر ہمیں موت تک چلے۔ اس محنت کے لیے جان کی قربانی، مال کی قربانی صحابہ والی طرز پر ہمیں دی۔ جب صحابہ والی طرز پر صفتوں کے ساتھ ہم اس محنت کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی دعاؤں کی قبولیت عطا فرمائے گا، کہ اللہ کی طرف سے قبولیت جو ہے وہ آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے راستے میں چلتے تھے اور اللہ سے مانگتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے، باوجود ظاہری اسباب کی کمی کے ساتھ اللہ ان کی مدد فرماتے تھے اور وہ ہر میدان میں کامیاب ہوتے تھے۔ ہم بھی اگر اس محنت کو انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 3 صفتوں کے ساتھ کیے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صفتوں کے ساتھ محنت کو کیے اور صحابہ کرام کو اس محنت کی جو ہے محنت کو سکھائے اور صحابہ کرام جن صفتوں کے ساتھ محنت کو کیے ہیں، ہم بھی اگر انہی صفتوں کے ساتھ اس محنت کو سیکھتے ہیں اور کرنے میں لگ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہماری بھی اسی طرح کی مدد فرمائیں گے، نصرت فرمائیں گے، جو صحابہ کی اللہ تعالیٰ کی مدد فرمائیں گے، ان کی نصرت فرمائیں گے۔
اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہماری نظر جو ہے اسباب سے ہٹ کر اللہ کی ذات پر آ، اور جو ہے اسباب سے ہٹ کر اعمال پر آ، اور دنیا سے ہٹ کر آخرت پر آ ہماری نظر۔ آج تو ہماری نظر جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں پر، آخرت ہمارے سامنے نہیں۔ ہر محنت کرنے والے کے سامنے آخرت، اور ایمان کی کمال کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اور عبادت کی پابندی کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اور اللہ والی علم کے ساتھ اور اخلاق کے بلندی کے ساتھ اور معاملات کے صفائی کے ساتھ اور معاشرت کی پاکیزگی کے ساتھ اور اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور صحابہ والی جذبے کے ساتھ جان و مال کی قربانی ہو، اور اس راستے میں ہم صحابہ والی نقش پر جان و مال کی قربانی دیتے ہوئے اس کام کو لے کر ہم چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی وہ مددیں اور وہ نصرتیں جو 1400 سال پہلے صحابہ کو ملی تھی، آج بھی وہ مددیں اور نصرتیں ہمیں ملی۔ اللہ تو وہی ہے نا جو زمانے میں، اللہ کے ذات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں، اور اللہ کی سنت میں بھی کوئی تغیر و تبدل نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اگر ہم نے صحابہ کرام والی جذبے کے ساتھ اور ان صفتوں سے متصف ہو کر اس محنت کو کرتے ہیں جن صفتوں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نے محنت کی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور صحابہ نے حضور کی نگرانی میں اس محنت کو سیکھ کر جن صفتوں کے ساتھ اس محنت کو کیے ہیں، جن جذبات کے ساتھ محنت کو کیا، اگر ہم بھی ان صفتوں کے ساتھ اور ان جذبات کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ مدد و نصرتیں جو صحابہ کو حاصل ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہے۔ آج یہ کوئی غیر ممکن بات نہیں ہے، یہ ممکن بات ہے۔ اب ہمارا جو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے 4 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، 7 سال کے لیے، اندرون اور بیرون میں، یہ کام سیکھنے کے لیے ہے، ان صفتوں کا اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہے۔ یہ 6 نمبر والی زندگی اپنے اندر لیتے ہوئے دعوت کی محنت، یہ داعی کی صفات ہے، یہ 6 نمبر۔ ہر دعوت کی محنت کرنے والے ان صفتوں سے آراستہ ہو کر دعوت میں۔ رواجی نہیں، آج تو ہم جو محنت کرتے ہیں یہ رواجی محنت ہے کہ ہمارے زندگی میں کوئی تبدیلی تو آتی نہیں، بات ہی بات کا مجموعہ ہے، سارے بیانات کا اور گھنٹوں بات چیت کا تو مجموعہ ہوتا ہے، لیکن ان باتوں پر زندگی کو لانا کہ داعی کو دیکھا جاتا ہے، داعی کی طرف نظر اٹھتی ہے۔ کوئی آدمی جب مجمع میں ممبر پر بیٹھ کے بات کرتا ہے یا تو مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتا ہے تو پوری مجمع ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ اب یہ انسان جس کو جو نظروں کے سامنے ہے، اگر اس کا زندگی بنا ہوا نہیں ہے، یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ یہ داعی اللہ کی طرف بلانے والے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں، ان کے عمل اور قول میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ انسان کی مقام ہے، انسان صحیح چلتا ہے تو کائنات کی ہر چیز صحیح چلتے ہے، انسان جب غلط رخ پر چلتا ہے تو کائنات کی ہر چیز غلط چلنے لگتی ہے۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، دین پر چلنا، دین سیکھنا اور دین پر چلنا اور دین کو پھیلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم دین کو سیکھیں، اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھیں اور دین پر چلنے کی اپنے اندر استعداد پیدا کرنی ہے۔ دین پر چلنے کے لیے ایمان کی طاقت چاہیے، بغیر ایمان کی طاقت کے انسان دین پر نہیں چل سکتا۔ اس لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان اور اعمال صالحہ کا ذکر کیا اور ایمان کو اعمال صالحہ پر مقدم کیا کہ ایمان انسان کو اعمال صالحہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ایمان وہ طاقت ہے جو اندر سے انسان کو نیک عملوں کی طرف، اللہ کی اوامر کی طرف لے جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی طرف لے جانے والی ہے ایمان۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کی محنت کرنی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی حقیقت آ جائے اور ایمان ہمارے دل کے اندر راسخ ہو جائے کہ اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے اور اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت اور ذلت، حیات اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جب چاہتا ہے کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ کسی کی محتاج نہیں، ساری کائنات کے ذرے ذرے اللہ کی محتاج ہے۔ کسی کے زندگی کے بننے میں، بگڑنے میں یا اسباب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں اور کائنات کے ہر چیز میں اللہ کی امر اور اللہ کے حکم کام کرتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم کے اندر روح ہوتی ہے، روح کیا ہے؟ یہ اللہ کا امر ہے۔ قل الروح من امر ربی، روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، حکم ہے۔ اس طرح ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا حکم کام کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز اور کوئی بھی وسائل و اسباب ہو اپنی طاقت سے نہیں چل سکتا۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں میں چل پھر کر دعوت دیتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، اور جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے تھے ان کو انبیاء علیہ السلام دین سکھاتے تھے۔ عملی طور پر، اور انبیاء علیہ السلام انسانوں کے لیے نمونہ ہوتے تھے کہ ان کو دیکھ کر، ان کی زندگی دیکھ کر لوگ دین کو سیکھتے تھے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے۔
ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ حضور کے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ جتنا ہمارا زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ میل کھاوے، اتنا ہمارا زندگی صحیح ہوگا اور ہم صحیح رخ پر ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم جتنے دور ہوں گے اتنا ہمارا زندگی غلط رخ پر ہوگا۔ آخرت میں دو ہی گھر ہے، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ صحیح رخ پر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے، اور صحیح رخ پر زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنایا ہے۔ اور جنت کی ناز و نعمت اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کی ہے، اور غلط رخ پر چلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کیا ہے، اور جہنم کے عذاب اور مصیبتیں اور تکالیف سارے جہنم میں ہیں، یہ غلط رخ پر چلنے والوں کے لیے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو غلط رخ پر چلنے والا ہوگا ان کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم، اور جو صحیح رخ پر چلنے والا ہوگا اور خواہشات کے خلاف، نفس منمانی کے خلاف، اللہ کے اوامر کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کے طریقے پر چلے گا، ان کے لیے جنت ہے، ٹھکانہ ہے، اور جنت کی ناز و نعمتیں ہیں۔ اور جنت میں ہمیشہ کی عائش و عشرت والی زندگی، ناز و نعمت والی زندگی ملے گی۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کر کے دین کو سیکھنا ہے اور دین پر چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح اللہ کے بندے ہونے کی وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دین کو دنیا میں پھیلائیں اور دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کریں، تاکہ پورے دنیا میں اللہ کی دین زندہ ہو جائے، اللہ کا دین زندہ ہو جائے۔ ہر زمانے میں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے علاقے میں اپنے علاقے میں محنت کرتے تھے، علاقہ مخصوص ہوتا تھا، مخصوص علاقے میں محنت کرتے تھے، پھر اللہ چاہتے تھے تو انہیں اٹھا لیتے تھے، پھر اللہ کسی نبی کو بھیجتے تھے، اس طرح محنت چلتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے انبیاء تسلیمات کے آنے کی سلسلہ کو بند کر دیا۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، نہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، نہ تمہارے بعد کوئی نئی امت آنے والی ہے۔ اب نبی کے آخری نبی کی امت ہونے کے ناطے میں ہم پر یہ ذمہ داری آتا ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور دین پر چلیں اور دین کو دنیا میں پھیلائیں۔ اس کے لیے دور دور کی سفر کریں۔
جان و مال اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان و مال دیا ہے. ہم جان و مال کو اس راستے پر لگاوے جس راستے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جان و مال لگایا اور صحابہ نے اپنے جان و مال لگائے. اور ان کی جان و مال صحابہ کرام نے جو جان و مال لگائے اور قربانی دیے، اللہ کے راستے میں پھیرے اور دور سے دور کی سفر اختیار کیے، ان کی محنت و قربانی کی برکت سے آج ہمیں یہ دین کی سودا جو ملی ہے، ان کی قربانی کی برکت سے. اگر صحابہ قربانی نہیں دیتے اور اللہ کے راستے میں سفر نہیں کرتے، جان و مال کی قربانی نہیں لگاتے، ہمیں کہاں سے ملتی تھی؟ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آئندہ نسلوں تک یہ سلسلہ چلے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سودا ملے، تو ہم کو بھی صحابہ کی نقش قدم پر اور صحابہ والی جذبے کے ساتھ اللہ کے دیا ہوا یہ جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگانا پڑے گا اور دور دور کی سفر کرنی پڑے گی. تو اب جان والا خیر کا فائل ہی ہماری محنت سے جتنے لوگ دین کے راستے اختیار کریں گے اور دین پر چلنے والے بنیں گے، ان کی محنت کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. قیامت کے دن بعد آدمی اپنے اعمال کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا اور فرشتوں سے یہ کہیں گے کہ بھائی یہ اعمال کس کی ہے؟ یہ تو میری نہیں ہے، کسی اور کی ہوگی. اتنے سارے اعمال تو میں نے نہیں کیے. فرشتے ان سے کہیں گے کہ یہ آپ ہی کی عمل ہے. آپ نے جو لوگوں میں چل کر محنت کی اور لوگوں کو جو اعمال صالحہ کی طرف دعوت دی، ایمان کی دعوت دی اور اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، شریعت کی طرف لوگوں کو بلائے گئے. آپ کی محنت سے جتنے لوگ ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے اور اللہ کی بندگی میں زندگی گزارے، اللہ کے عوامل والی زندگی اختیار کیے اور نبی کی سنت پر چلے، تو ان کے برابر نیکی آپ کے عمل نامہ میں بھی جمع ہوتی. اس لیے دعوت کے راستے میں آدمی جتنا آخرت کما سکتا ہے، دوسرا کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس میں آدمی اتنا کما سکے. ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، رسول اللہ دلنی علی عمل، مجھے ایسے کوئی عمل آپ بتا دیں کہ میں گھر بیٹھ کر کروں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے جہاد میں نکلے ہوئے آدمی وہ جتنا ثواب کماتے ہیں، میں بھی اپنے گھر بیٹھے وہ عمل کر کے اتنا کماؤں. ایسا کوئی عمل مجھے بتا دیجیے تو میں گھر بیٹھ کر اتنا کماؤں جتنا اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی کماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تستطيعون، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ تم گھر بیٹھے اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے برابر نیکی حاصل کرو. یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس نے 3 مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ عمل سکھا دے، بتلا دے جو میں گھر بیٹھے کروں اور آج اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی طرح ثواب حاصل کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، لا تستطيعون، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں. کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ جب وہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں تو تم اسی وقت سے روزے رکھو اور افطار نہ کرو جب تک کہ وہ آدمی اللہ کے راستے سے واپس نہ آ جائے. اور رات کو اللہ کی عبادت میں گزارو. تو ان صحابی نے کہا، یا رسول اللہ یہ کون کر سکتا ہے؟ تو وہ کتنے دن اللہ کے راستے میں رہیں گے اور پھر واپس آنے تک
نہ افطار نہ سحری، روزہ بغیر کھائے پیے، اور اس کے ساتھ ساتھ رات جاگنا، یہ تو کوئی آسان بات نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، وہ جو کماتا ہے بنسبت آخرت کے، کوئی آدمی اپنے گھر بیٹھے کوئی عمل ایسا نہیں کر سکتا جس سے وہ ان کے برابر کما سکے۔ تو اللہ کے راستے میں نکل کر آدمی اتنا کماتا ہے کہ گھر بیٹھے ہی وہ کما نہیں سکتے۔ لغرۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک صبح یا تو ایک شام اللہ کے راستے میں لگانا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے اچھا ہے، بہتر ہے۔ اور اللہ کے راستے کے جو گرد و غبار ہوتا ہے، لا یجتمع علی عبد غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، جس کے بدن پر اللہ کے راستے کی گرد و غبار جمع ہوتا ہے، اس بدن پر جہنم کی آگ اور اللہ کے راستہ کی گرد و غبار ایک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہم جو ہے اپنے اندر صحابہ والی جذبات کو لے کر اللہ کے راستے میں پھرنے کی اور اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی دینے کی عزم کریں کہ ہمیں تو بھائی اللہ کے راستے میں پھرنا ہے۔ یہ اس امت کی شان ہے، یہ امت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان اور مال کو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جاوے اور اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جاوے، تاکہ لوگوں کو ہدایت کی راہ ملے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کی طرف لوگ دوڑنے والے بنے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، خوش قسمت ہے وہ انسان جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوامر والی زندگی پر چلنے کی توفیق دی، اور وہ اللہ کے اوامر والی زندگی پر چلنے لگے اور خواہشات والی زندگی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبول فرماوے۔ اس کے لیے میرے بھائی اور بزرگوں نیتی کرنے ہیں، جو ہمارے قابو میں ہے وہ یہ کہ ہم نیت کریں اور عزائم کریں اور جتنا ہو سکے ہم چلتے ہیں۔ سفر میں ہے تو سفر میں، اپنے مقام پہ ہے تو اپنے مقام پہ ہم محنت کے ساتھ لگے رہیں۔ جو لگے رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ انہیں آگے بڑھاتے ہیں۔ کسی بھی حال میں محنت سے علیحدہ نہ ہو، بلکہ محنت کے ساتھ جڑے رہیں۔ جس سے کہ ریل گاڑی ہوتا ہے، ان کے ڈبے ہوتے ہیں، وہ ڈبے جب تک انجن کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے تو یہ ڈبے بھی انجن کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ جس رخ پر یہ ریل گاڑی جاتا ہے سارے ڈبے اس کے پیچھے چلتا ہے، اس لیے کہ جڑا ہوا ہے۔
لگا ہوا ہے، ہم بھی کام کے ساتھ لگے رہے، جڑے رہے، کسی حال میں بھی ہم کام سے علیحدہ نہ۔ یہ بہت بڑی محنت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت کے سلے میں یہ محنت ہمیں دیا ہے۔ اب اس محنت کو لے کر پوری دنیا میں ہمیں جانا ہے، اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر والے اور اپنے اولاد و نسل اور اپنے رشتہ دار اور اپنے علاقے والے سب کو سے لے کر دنیا کے کنارے تک بسنے والے ہر انسان کو ہم محنت کے میدان بنا کر اس کے لیے جو طریقے ہمارے بڑے محنت کے ہمیں بتاتے ہیں، صحیح طریقے پر ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم محنت کرتے رہیں گے۔ اللہ جل جلالہ والہ کو اگر پسند آ گئی ہماری محنت، ہماری قربانی اور ہماری جو ہے اللہ کے راستے میں چلنا پھرنا اور نقل و حرکت اگر اللہ کو پسند آ گئی تو پھر تو ہم دوستوں زندگی کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ قیامت کے دن نیک لوگوں کو، اللہ کے ذکر کرنے والوں کو، اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کو، اللہ کی بندگی کرنے والوں کو اور اللہ کی عوامر والی زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے، شرف دیں گے۔ اور انہیں اللہ تعالیٰ بلائیں گے تو یہ جمع ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے تم جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما دے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، دین کے کام ہمیں کرنا ہے۔ اب کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ہمارا، ہم تو اللہ ہی کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ آدمی جو کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے وہ کام اللہ کو بہت پسند ہے کہ آپ بھی اللہ کے لیے کریں۔ چھوٹا عمل بھی اگر آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اخلص نیت یکفیک العمل القلیل، تو اپنی نیت کو خالص کر لے تو تھوڑا سا عمل تیرے یہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے راضی کرنے کے لیے ہم محنت کریں گے اور اس محنت کو لے کر پوری دنیا میں پھیلیں گے، پوری دنیا میں ہم جائیں گے۔ جس حد تک ظاہری اسباب وسائل کا تعلق ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ اتنا ہم اختیار کریں، اور جہاں تک اسباب و وسائل چلتی نہیں وہاں اللہ تعالیٰ چلائیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، نیت اور ارادہ ہماری جو عزائم جو ہے پکی ہو۔ نیت کرتے ہیں صاحب بھائی جی، اتنا بڑا مجمع کہ اگر اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، صحابہ تو بھائی
1.25 लाख थे। अब ये मजमा 4-5 लाख का मजमा है। 1.25 लाख सहाबा की मेहनत पूरी दुनिया में दीन के वजूद का सबब बना। ये मुसलमान दुनिया में मौजूद हैं, मसाजिद हैं, दीनी मदारिस हैं, जिक्र की खानकहें हैं, जो कुछ भी है ये सब सहाबा इकराम की कुर्बानी और मेहनत की बरकत से है। 1.25 लाख सहाबा की कुर्बानी और मेहनत आज तक उनकी असरात बाकी है। ये पूरी दुनिया में मुसलमान का वजूद ये सहाबा की कुर्बानी की वजह से है। अगर ये पूरी उम्मत सारी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा 700 करोड़ या 800 करोड़ है, ये सब के सब अगर दावत वाली मेहनत में लग जाते हैं और इस दावत वाली मेहनत को लेकर पूरी दुनिया में फैल जाते हैं तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सारी दुनिया के इंसानों को हिदायत मिल जाती है, सारी दुनिया के इंसान सही रुख पर आ जाते हैं। इसलिए सारी दुनिया को अपनी मेहनत का मैदान बनाते हुए सारी दुनिया की इंसानों की हिदायत की अज़ाइम और सारी दुनिया की इंसानों की हिदायत की नियतें करते हुए हम अल्लाह के रास्ते में निकल जाएंगे तो अल्लाह ताला हमारी हर कदम पर हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब तुम गश्त में निकलते हो तो दुआएं करते रहो दिल में, इसलिए कि तुम अल्लाह के रास्ते में हो और अल्लाह के रास्ते में निकलने वाली की दुआ कबूल होती है। और तुम जो कदम रखते हो गश्त में, तुम्हारा एक कदम दुनिया के एक कोने की हिदायत के लिए जरिया बन जाएगा। कि तुम ऑस्ट्रेलिया का नियत कर लो, अमेरिका के इंसानों की हिदायत की नियत कर लो, यहाँ तक कि घर के तालीम जो होती है, घर में मस्तूरात अपने घर वालों को लेकर जो तालीम करते हैं, अगर इस तालीम में भी बैठते हो तो पूरे आलम की नियत लेकर बैठे तो तुम्हारी नियत की असर पूरे आलम पर पड़ेगा। और हम जो है अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं, हर उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द अल्लाह की तरफ से भेजे हुए हैं। फरमाते हैं कि जो ये इस उम्मत का जो फर्द भी मुसलमान उम्मत मुस्लिमा का जो फर्द भी दुनिया के जिस कोने में पैदा हो, जहाँ भी पैदा हो, वो अल्लाह की तरफ से पूरे आलम की तरफ मबूस है, भेजे हुए हैं हुजूर की उम्मती होने की वजह से। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, हमें इसकी नियत करनी है कि हमें पूरी दुनिया में जाना है। नियत करना हमारा काम है, कोशिश करना हमारा काम है, ले जाने वाला अल्लाह है, अल्लाह ले जाएंगे। आपको यहाँ किसने लाए? अल्लाह ने लाए, आप नहीं आए। ये मजमा यहाँ खुद बखत नहीं आए, अल्लाह ने लाया इस मजमा को यहाँ। अगर अल्लाह नहीं लाते तो ये मजमा नहीं आ सकते, नहीं आ पाते। हम अल्लाह से मांगे, अल्लाह आपने हमें घर से यहाँ लाया, आप हमें पूरी दुनिया की इंसानों की हिदायत के जरिए बना दे, पूरी दुनिया की इंसानों को हिदायत के मिलने का सबब बना दे हमारी मेहनत को, और हमें इस मेहनत के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह से हम मांगे। हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है, हर फर्ज नमाज के बाद। सहाबा अपने अपने जरूरियत और हवाइज को फर्ज नमाजों के बाद के वक्त के लिए रख देते थे कि फर्ज नमाज के बाद अल्लाह से मांगे हुए। हम अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें इस काम के लिए आप कबूल फरमा लें। हमारे नस्लों के लिए भी हम अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमारे नस्लों को भी आप कबूल फरमा लें। हमारे खानदान के बच्चे बच्चे को अल्लाह आपने कबूल फरमा लें।
اس کام کے لیے، تو ہم دعائیں کریں گے، محنت کریں گے، دعائیں کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائیں گے، اور پھر ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ذریعہ بنا دیں گے۔ اپنی قوت بازو سے انسان دین کا کام نہیں کر سکتا ہے۔ انسان دین کا کام جو کرتا ہے وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کرتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، تانا بخشت خدا یہ بخشندہ۔ ایک دین کا کام قوت بازو سے حاصل نہیں ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بازو کی قوت سے کرے، اپنی طاقت سے کرے، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اللہ جیسے توفیق دے وہ کر سکتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لے، ہماری خاندان و نسل کا اللہ قبول فرما لے، ہمارے بچے بچے کا اللہ قبول فرما لے۔ اللہ سے مانگے، اگر اللہ نے قبول کر لیا ماشاءاللہ تو ہو گیا، تو بن گیا۔ بہت ایسے آدمی ہیں کہ جن کی ظاہری کوئی اسباب مہیا نہیں ہے ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے، وہ بڑے بڑے تقاضے پورے کر رہے ہیں اور دنیا میں پھر رہے ہیں، ظاہری اسباب ان کے پاس مہیا نہیں ہے۔ اسباب سے کیا ہوگا؟ اللہ کے حکم سے ہوگا، اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ اللہ چاہے گا ہو جائے گا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ ہم اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لینے کو چاہ لے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کام لینا چاہتے ہیں تو پھر میرے بھائی اور بزرگوں روکنے والا کون ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کام میں دین کی محنت میں کوئی کسی کو آگے نہیں بڑھاتا ہے، کوئی کسی کو پیچھے نہیں ہٹاتا ہے۔ بڑھانے والا ہٹانے والا کون؟ اللہ ہے۔ جو صحیح رخ پر چلتا ہے، اخلاص کے ساتھ، استخلاص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ایمان اور صحیح یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اوامر والی زندگی کے ساتھ جو چلتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آگے بڑھا دیں گے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکل کر یہ صفتوں والی زندگی بھی حاصل کرنی ہے۔ ایک 6 نمبر والی یہ صفتوں والی زندگی، ایمان کی حقیقت اور جاندار عبادت اور سنت و شریعت والی زندگی، علم و ذکر والی زندگی، اخلاق والی زندگی، حسن معاشرت، حسن معاملت والی زندگی اور اخلاص للہیت والی زندگی اور جان مال کی قربانی والی زندگی، ان صفتوں سے مزین زندگی والے جب ہم بن جائیں گے انشاءاللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لیں گے اور اپنے دین کی تقاضوں کو پورے کرنے کے لیے اللہ ہمیں ذریعہ بنا دیں گے۔ اس کے لیے آپ اگر ہم سب جو ہیں یہاں نیتی کریں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں سال کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 7 ماہ کے لیے، اندرون کے لیے، بیرون کے لیے ہمیں نکلنا ہے اور دنیا کے کونے کونے ہمیں جانا ہے۔ نیت ہم کریں گے اور پہنچانے والا اللہ ہے۔ اللہ ہمیں ہماری نیت کی سچائی پر، نیت اگر صحیح ہو اور سچا نیت ہو تو اللہ ضرور ہماری نیت پر ہمیں جو ہے دنیا کے ہر جگہ پہنچائیں گے انشاءاللہ، اور ہم سے اللہ تعالیٰ کام لیں گے۔ اس لیے فرمائیں
بات کہتے ہیں، جو بلاتے ہیں لوگوں کو، جب اس کا زندگی ان کے قول کے مطابق ہوتا ہے، ان کی محنت کے مطابق ہوتا ہے، ان کی محنت اور ان کی زندگی میں فرق نہیں ہوتا ہے، تو لوگوں کے لیے دین کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی دین کی بات کرتا ہے لیکن ان کا زندگی ان کے بات کے خلاف ہے، تو دین کا سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ دین کون سا ہے، یہ آدمی کیا چاہتا ہے، یہ آدمی جو بات کر رہا ہے ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اگر یہ ہم سے جو کر رہا ہے یہ صفات والی زندگی ہم سے چاہتا ہے تو پہلے اس کی زندگی سے ہی ہو، وہ صفات والی زندگی اس میں ہو، وہ اس صفات والی زندگی کا حامل ہو، تاکہ مجمع کے لیے آسان ہو جائے بات کا سمجھنا یہ کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے محترم دوست اور بزرگوں، ہر محنت کرنے والے کی زندگی جو ہے نمونہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام بھی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا، دعوت کی محنت سیکھے۔ تو ہم نے اگر صحابہ اکرام کے نقش قدم پر اس محنت کو ہم نے کیے اور ان صفتوں کے ساتھ اس محنت کو کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ مدد اور نصرتیں ہم پر بھی اتریں گے جو صحابہ پر اتری تھی۔ اور ہماری محنت اگر صحابہ کی نقش قدم سے ہٹ کر ہو تو ہم جتنی بھی محنت کریں اور محنت کی مقدار جتنی بھی ہم بڑھائیں، لیکن اللہ کی مدد ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اور بغیر اللہ کی مدد کی یہ گاڑی چلتی نہیں ہے۔ یہ دعوت والی گاڑی جو چلتی ہے وہ اللہ کی مدد سے چلتی ہے۔ یہ دنیا کے سارے باطل طاقتیں جو زیر ہوتی ہے وہ اللہ کی مدد کی وجہ سے، وہ اللہ کی مدد کو جب دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ وہ یہ اس بات کے اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی انسانی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی مخلوق کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ محنت جو ہے تسخیر عالم کا نسخہ ہے، پورے عالم کو تسخیر کرنے کا نسخہ ہے یہ دعوت والی محنت۔ اگر یہ دعوت والی محنت ہمیں کرنا آ جائے اور جن صفتوں کے ساتھ کرنا چاہیے وہ صفتیں ہمیں پیدا ہو جائیں، ان صفتوں کے ساتھ ہم محنت کرنے والے بن جائیں گے، تو آج بھی اللہ پورے عالم کو ہمارے لیے مسخر فرما دے۔ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نمونہ بنائیں پورے عالم کے لیے۔ ہم پورے عالم کی طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ جب ہم نمونہ اپنی زندگی کو نمونہ بنا کر پورے عالم میں پھیلیں گے اور پورے عالم میں جائیں گے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اور جو ہے دنیا والے ہماری زندگی سے متاثر ہوں گے۔ اچھے انسان، اچھے اخلاق، معاملات کی صفائی، معاشرت کی پاکیزگی، ان صفتوں والے انسانوں کی مطالبہ ہے آج بھی دنیا میں۔ دنیا والے چاہتے ہیں، بہت پریشان ہیں، اور پریشانی سے نکلنے کا راستہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اچھے انسان، بھلے انسان دنیا میں اگر زیادہ ہو جائیں گے تو پھر یہ سارے پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ لیکن بھلے انسان بننے کے لیے کوئی کارخانہ تو نہیں ہے دنیا میں، چیزوں کے بنانے کا کارخانہ ہے، چیزوں کے بنانے کا اعلیٰ قسم کی چیزوں کے بنانے کا کارخانہ تو ہے، لیکن اعلیٰ قسم کے انسانوں کے بنانے کا کوئی کارخانہ
نہیں ہے، وہ کہا کرے یہ دعوت والی محنت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کے ذریعہ اس زمانے کے سب سے بدترین انسان جو تھے، خونخوار انسان جو تھے، بھیڑیے اور چین پھاڑ کر کھانے والے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے جو تھے، انہیں اس محنت کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لیے نمونہ بنایا۔ اگر بننا چاہو میرے صحابہ کی طرح بنو، اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ لیکن یہ صحابہ کون ہے؟ یہ تو وہی تھے جو دنیا کی مؤرخوں کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں سب سے گھٹے ہوئے اور سب سے بدترین اور سب سے زیادہ خونخوار اور سب سے زیادہ بد اخلاق تھے۔ یہ اخلاق میں سب سے نیچے کا گرا ہوا انسان تھا۔ ان کے معاملت میں ان میں معاملت کی بگاڑ اور معاشرت کی گندگی اور جو ہے بد اخلاقی میں وہ اتنا آگے تھے، اتنا آگے نکل گئے تھے کہ جنگل کے کوئی جانور بھی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ انسان اتنا نیچے گر سکتا ہے، وہ اتنا نیچے گری ہوئی تھی۔ لیکن وہ کون سی محنت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر کی، جس محنت کی وجہ سے وہ پورے دنیا میں سب سے بہترین انسان بن گئے اور سب سے اعلیٰ انسان بن گئے کہ سارے دنیا کے تعلیم یافتہ لوگ، سارے دنیا کے مالدار، سارے دنیا کے بادشاہوں کو اگر جمع کرو تو ایک صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگرانی جن کی زندگی بنی ہے، ایک صحابہ کو قدم کے ان کے قدم میں جو گرد و غبار لگتا ہے ان کے برابر بھی نہ ہو یہ دنیا والے۔ اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو نبوت کے لیے انتخاب فرمائے ہیں ان کی شخصیت اتنی اونچی ہے کہ سارے دنیا کی بادشاہوں کو اگر جمع کرو تو سارے دنیا کی بادشاہوں کی شخصیتیں ایک نبی کی شخصیت کے مقابلے میں ان کے پیر میں جو گرد و غبار لگتا ہے یا تو ان کے پیر میں جو ناخن ہے اس کے برابر بھی نہ ہو ساری دنیا کے بادشاہ۔ ایسے اونچے شخصیت نبیوں میں سب سے بڑا مقام والا، سب سے اونچا مقام والا کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نگرانی نے اس محنت کو سیکھی۔ اب یہ 6 نمبر جو ہے یہ بہت سارے سوال ہے جو صحابہ نے اور ہمیں بھی اس کے لیے نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اس راستے میں نکل کر ان صفتوں کے ساتھ اس محنت کو ہم سیکھیں گے اور اپنے اس صفتوں کو دے کر پوری دنیا کی جیسا کرتے ہیں پوری دنیا میں ہم مل جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ کمی ہے کوئی بات نہیں، صحابہ سے قبل نہیں ہے، صحابہ سے بہت زیادہ ہمارا پتہ چلا۔ صحابہ کے پاس اتنا بھی نہیں کہ وہ جو رات کو پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو کھڑکھڑاہٹ آواز آتی ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک چمڑا ہے جانور کا، چمڑے کا ٹکڑا ہے، اس کو اٹھا کر لاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر آگ میں جلاتے ہیں، پھر ان کو پانی میں کھول کر پیتے ہیں۔ اور مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں کی وجہ سے صحابہ
صاحب نماز میں گر جاتے تھے، اور گرنے کی آوازیں بہت سے سنائی دیتے وہ گر گئے، اور یہ گرنا کرتی ہے بھوک لگا جاتی ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے زمین پر اپنا پیٹ لگا کر پڑے رہتے تھے بھوک کی وجہ سے۔ اتنی بھوک تو آپ کسی بھی مسلمان کو نہیں بھوک کی آواز پیاس کی شدت اور دنیا کی یہ سارے تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے صحابہ کرام دین کی تقاضوں کو پورا فرماتے تھے۔ اس کے ساتھ پوری دنیا میں پھیل جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور بقول حضرت مولانا شیخ اللہ علیہ یہ تذکیرہ عالم کا نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے لیے پوری دنیا کو مسخر فرما دی، یہاں تک وہ سمندر میں بھی گئے، وہ جنگلوں سے چلے، جنگل کے شیر چیتے صحابی جو ان کا کشتی سمندر میں ڈوب گیا، وہ کسی طرح کنارے پر آیا تو وہ کنارہ جنگلات کی طرف کا تھا، تو دیکھتا ہے کہ شیر آ رہا ہے، تو شیر جب قریب آیا تو اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں، غلام ہوں، دین کی تقاضے کو لے کر نکلا ہوں، کشتی ہمارا غرق ہو گیا ہے، ہمیں اپنی جماعت سے ملنا ہے، مجھے جماعت سے ملا۔ یہ کہہ کر وہ شیر پر سوار ہو گئے، سوار شیر ان کو جو ہے جنگل پار کرا کر آبادی تک پہنچا دیتے۔ یہ یہاں تک کہ آسمان کے چاند سورج پر بھی ان کا جو ہے چل رہا، تو اللہ سے دعا کرواتے ہیں کہ اللہ یہ عصر کی نماز کی وقت ہے، عصر کا نماز یہ فرض ہے، تیرا حکم ہے، اس کا بھی ادا کرنا ہے، اور یہاں کفار کے مقابلے میں ہم لڑ رہے ہیں، یہ بھی تیرا حکم ہے، جہاد ہے، کہ اللہ ایسے فرمان دے کہ دونوں پورے ہو جائیں، دونوں حکم تیرا پورے ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی اس دعا پر آسمان کے سورج کو گرا دیا، سورج ٹھہر آپ کی جگہ پر، یہاں سے فارغ ہو گئے اور صلاۃ عصر سے بھی فارغ ہو گئے۔ یہ تذکیر عالم کا نسخہ ہے، پورے عالم کا اگر مسخر کرنا چاہو تو یہ محنت ہے، پورے عالم کی نیت سے اس محنت کو سیکھنا ہے اور پورے عالم میں اس محنت کو لے کر جانا ہے۔ اس کے لیے ہم سارے تیار ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کی مدد بقدر محنت کے، قربانی کے اور نیت کے، اگر ہم اپنے نیت کے سچے ہیں اور ہم محنت کرتے ہیں صحیح نقش پر، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ ان عدتم وإن تعودوا، تم اگر شرط پورا کر دو گے میں بھی اپنا وعدہ پورا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم شرط پورا کر دو، ان شرائط کے ساتھ مشروط ہے میری مدد اور نصرت اور غائب تعریف، اس کو پورا کر دو، میں بھی اپنی وعدہ پورا کر دوں گا۔ پوری دنیا والے دیکھیں گے، دنیا کے سامان والے اور دنیا کے سارے مادی اسباب والے کھلی آنکھوں سے دیکھے گا کہ سبحان اللہ، یہ کوئی طاقت اسباب کی طاقت نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی چیزوں کی طاقت نہیں ہے، یہ تو کوئی غائبی طاقت ہے جس کے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا یوسف فرمان کرتے تھے اگر ہم نے صفتوں کے ساتھ اس محنت کو سیکھا اور اس محنت کو کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرے اور دنیا والی کی سارے سازشوں کو
اور ان کی ساری جو ہے مطلب فریق اور ان کے سارے جو ہے یہ باطل کی سارے پروگرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فیل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فیل کر دے گا اور ان کی سازشوں کو انہیں پر اللہ تعالیٰ استعمال کروا دیں گے. اگر ہم نے صحیح نیت سے سچی نیت سے ایمان کی کمال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اور عبادات کی پابندی کے ساتھ یہ دعوت عبادت کو زندہ کرنے کے لیے ہے. یہ دعوت صرف دعوت کے لیے نہیں ہے کہ دعوت زندہ ہو جائے. دعوت سے دعوت زندہ ہونا مقصد نہیں, دعوت سے عبادت زندہ ہونا مقصد ہے. ساری دنیا میں سب سے عبادت میں آگے انبیاء علیہ السلام تھے, اللہ کی عبادت کرنے والے, اللہ کے بندے, اللہ کو ماننے والے تھے انبیاء علیہ السلام 100%. تو اس دعوت کے ذریعے ہم میں بھی اطاعت کی صفت پیدا ہو گیا اللہ کے اور اس کے رسول کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, ایمان والو اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ہم میں بھی اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت 100%. ہماری دنیاوی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت ہو, آزادی نہیں بلکہ پابندی والی زندگی ہو ہماری. اسلامی زندگی, دینی زندگی آزادی زندگی نہیں ہوتا ہے, آزاد زندگی نہیں ہوتا ہے. اسلامی زندگی پابندی والی زندگی ہے کہ ہم پابندی کے ساتھ زندگی گزاریں. اللہ اور اس کے رسول کے حکم والی زندگی. آزادی زندگی یہ شیطانی زندگی ہے, یہ معصیت والی زندگی ہے. اوامر والی زندگی یہ دینی زندگی ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہم جو ہے اس کی نیت کریں اور ارادے کریں کہ ہمیں اس کام کی تقاضے کو لے کر پوری دنیا میں جانا ہے اور پوری دنیا کو دین سے, اسلام سے باخبر کرنا ہے. آج لوگ موجودہ مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کے بارے میں اپنے رائے قائم کرتا ہے. مسلمانوں کو دیکھ کر کوئی اگر موجودہ زمانے کے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام اور قرآن و حدیث کے بارے میں اگر رائے قائم کرے تو وہ صحیح رائے قائم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ آج نمونہ نہیں بنا ہوا ہے. ہم لوگ جو سن 83 میں شاید سن 83 میں امریکہ میں گئے تو وہاں مسلمات ایک گھر میں مسلمات کی بیان تھا. تو میں نے وہاں